بیٹا، مہرو نے صبح سے خود کو کمرے میں بند کیا ہوا ہے، جا کے دیکھو اسے کیا ہوا ہے۔ کشور بیگم کی بات سن کے وہ حیران ہوا۔ کیوں مما، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی اس لڑکی کی، ہر وقت اس نے کوئی نہ کوئی ڈرامہ بنایا ہوتا ہے۔ کشور بیگم نے بھویں اچکاتے ہوئے اسے کہا تو وہ فوراً سے مہرو کے کمرے کی طرف گیا۔ مہرو، کیا ہوا ہے؟ دروازہ کھولو۔ وہ نرمی سے دروازے پہ دستک دیتا ہوا گویا ہوا۔ کافی وقت بعد مہرو نے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھیں۔ فوراً سے وہ حاتم کے سینے سے لگ گئی، ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ ارے میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ بتاؤ تو۔ وہ مہرو کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے محبت سے پوچھنے لگا۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہوا؟ بتاؤ تو۔ صحیح ادھر آئیں۔ فوراً سے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اسٹور روم کی طرف لے کے گئی۔ اوف، کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ تو۔ وہ جیسے ہی اسٹور روم میں لے کے آئی تو سامنے ایک بلی پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ اس کے 4 بچے تھے۔ 2 آہستہ آہستہ آنکھیں کھولے ٹہل رہے تھے، جبکہ باقی 2 بے سدھ پڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ فوراً سے نیچے بیٹھتے ہوئے ان دونوں بچوں کو اٹھانے لگا، مگر وہ دونوں اکڑ چکے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ فوراً سے وہ اسے اٹھاتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ وہ پتہ نہیں، میں اٹھا کے تھک گئی ہوں، یہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے، پلیز انہیں اٹھائیں نا، دیکھیں تو صحیح وہ کیسے کیٹو اسے دیکھ رہی ہے۔ اس نے بڑی بلی کی طرف اشارہ کیا جو اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھی، اور وہ اپنی اس معصوم سی بیوی کو دیکھنے لگا جو اس وقت ان بلی کے بچوں کو مرتا ہوا دیکھ کے بری طرح سے رو رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تم باہر جاؤ، میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ یہ بھی ان کی طرح چلیں گے نا؟ بتائیں نا حاتم شاہ، بتائیں نا۔ وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے بولنے لگی۔ ہاں ٹھیک ہو جائیں گے، چلو شاباش، تم جاؤ۔ اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ جانتا تھا اگر اسے یہ زندہ نہیں ملیں گے تو وہ پورے گھر کو سر پہ اٹھا لے گی۔ 2 مہینے تو اس کا رونا دھونا ہی ختم نہیں ہوگا۔ اس سے اچھا یہ تھا کہ وہ 2 نئے بچے لا کے اسے دے دیتا۔ وہ آ کے کمرے میں بیٹھ گئی۔ کشور بیگم اس کے لیے کھانا لے کے آئیں، مگر اس نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اسی لمحے آلیان گھر میں داخل ہوا تھا۔ آلیان بیٹا، جاؤ اس اپنی لاڈلی کو جا کے کھانا کھلاؤ، عجیب لڑکی ہے۔ کیا ہوا ہے چچی جان؟ اسے پتہ نہیں، منہ بنا کے بیٹھی ہوئی ہے صبح سے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ وہ کھانے والی ٹرے پکڑتا ہوا کمرے کی طرف آیا۔ ابھی تک وہ منہ بنائے بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے میری گڑیا کو؟ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے آلیان نے اس کے سامنے کھانے کی ٹرے رکھی۔ میرا بچہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا تھا؟ بھیا، میرا دل ہی نہیں تھا، وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیوں دل نہیں تھا؟ دھیرے سے اس کے گال کو سہلایا۔ چلو شاباش، کھانا کھاؤ بھائی کی جان۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے کھانا کھلانے لگا۔ وہ ساتھ ساتھ سو کر رہی تھی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ ادھر سے کسی نے آنا ہے کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ ہاں، وہ شاہ جی نے بولا تھا وہ میری کیٹو کو زندہ کر کے لائیں گے۔ وہ چھوٹے کیٹو کے بچے مر گئے نا، انہوں نے بولا تھا وہ زندہ کر کے لائیں گے۔ کافی وقت بعد وہ آیا اور کہنے لگا، یہ لو لے آیا ہوں 4 بچے اس کے پاس، سچ ہی زندہ ہو گئے ہیں، مرے ہوئے زندہ نہیں ہوتے، میں لے کے۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا، لیکن مجھے تو پہلے والے چاہیے تھے نا جو اس کے اپنے بیبی تھے۔ یہ کیٹو نے سمجھ لیا یہ بھی اس کے اپنے بیبی ہیں، بالکل بھی نہیں رونا۔ وہ اسے سختی سے سمجھانے لگا۔ جتنے گھر میں سب لوگوں کو بلیوں سے چڑھتی، اتنی ہی وہ کیٹو کرتی، انہیں ساتھ رکھتی۔ کھانا کھانے کے بعد آلیان کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ گھر بھر کی بہت لاڈلی، وہ بہت چھوٹی تھی جب اس کے ماما پاپا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس کے چچا چچی، اس کے بھائی آلیان، سب نے اسے بہت پیار سے پالا اور اس میں بچپنا بھی بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ اور حاتم کی تو جان بستی، حاتم کی وہ بہت زیادہ لاڈلی۔ وہ کب سے بیک گراؤنڈ اسے ہی دیکھ رہا تھا جو صوفے پہ بیٹھی بلی کو گود میں ڈالے اسے سلا رہی تھی۔ آپ کو پتا ہے میں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب اس کے بیبی پیدا ہوئے تھے۔ وہ آنکھیں پھیلائی اسے بتانے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرانگی تھی اور اس کا دل کیا وہ اپنا سر دیوار پہ مار دے۔ اس نے بولا تھا کہ ایسی بلی کوئی اگر کنڈیشن ہوئی تو اس لڑکی کو دور رکھنا ہے، ورنہ اس کو نہ جانے کتنے سوال کرنے ہیں۔ اور اب وہ وہی کر رہی تھی۔
کب سے وہ اس کے فضول سوالوں کا جواب دے رہا تھا۔ اب بس اسے چھوڑو، اسے میں اس کے روم میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ نہیں نا، اسے آج اپنے پاس سلا لیتے ہیں درمیان میں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ شاہ جی پلیز نا، پلیز شاہ جی۔ وہ معصومیت سے گویا ہوئی چپ ایک دم۔ وہ غصے سے اسے سمجھاتے ہوئے بلی کو پکڑ کے اس کے کمرے میں چھوڑ کے آ گیا، جہاں پہ ایک خوبصورت ان کا گھر بنا ہوا تھا۔ اسے چھوڑنے کے بعد واپس کمرے میں آیا اور اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، مجھے صرف تمہیں اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے، مجھے اور کچھ بھی نہیں اپنے پاس رکھنا، نہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے، اس نے مسکراتے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا۔ کیٹو کے بچے تھے، ایسے ہمارے کب ہوں گے؟ بے ساختہ ہی وہ یہ سوال کر گئی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ حاتم کا دل بہت شدت سے دھڑکا۔ خاموش ہو جاؤ، اور وہ آنکھیں بند کرتے ہوئے گویا ہوا۔ وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر تھی۔ اب کی بار وہ مکمل طور پر اس کے اوپر آ گئی، اس کے سینے پر سر رکھے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں ڈال لیا۔ بتائے نا، ہمارے ایسے کب ہوں گے؟ مجھے اپنے بیبی چاہیے، مجھے بلیوں کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنا، مجھے اپنے چاہیے۔ وہ نئی ضد پکڑ کے بیٹھ گئی۔ چپ، آپ کو پتا ہے نا، صبح صبح لائبہ بھابھی کشور چچی کو بول رہی تھی کہ ان کا بیبی آنے والا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ ہمارا بھی بیبی آئے گا جیسے کیٹو کے آئے ہیں، تو انہوں نے بولا ہاں۔ پھر ہمارا کب آئے گا بتائیں نا؟ آلیان بھیا کی شادی ان سے ہوئی، دیکھو ان کے آنے والے ہیں۔ وہ کتنے سال ہو گئے ہیں شادی کو، ہمارے کیوں نہیں آنے والے بتائیں نا؟ وہ پھر سے بولی۔ اس شخص کو لگا جیسے آج یہ لڑکی سے پاگل کر دے گی۔ بالکل خاموشی سے سو جاؤ، صبح اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ پکا وعدہ؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اپنے لبوں سے لگاتی بولی۔ ہاں پکا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی اور اس شخص کو تھکاوٹ محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنے اوپر سے اتارا تھا، اپنے بازو پہ اس کے سر کو رکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر تک اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ نہ ہوتا تو یہ کیسے سنبھلتی، کیسے جیتی۔ اس کے ماما بابا کے مرنے کے بعد اگر کسی نے سب سے زیادہ اسے اپنے سینے سے لگا کے رکھا تھا تو وہ حاتم تھا۔ آلیان سے زیادہ حاتم نے اسے محبت دی تھی، اور وہ حاتم کے علاوہ تو کسی کی بات تک نہیں سنتی تھی۔ ضدی وہ اس قدر تھی کہ سب کانوں کو ہاتھ لگاتے تھے۔ صبح صبح اپنے چہرے پہ پانی کی بوندیں پڑتی ہوئی محسوس کر کے اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا۔ وہ اپنے بھیگے ہوئے بالوں سے اس کے چہرے پہ پانی کے قطرے پھینک رہی تھی، جو کہ اس کی عادت تھی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھولی۔ مت کرو نا، آج چھٹی ہے مجھے آفس سے، پلیز مجھے سونے دو، تم بھی جاؤ چھٹی انجوائے کرو۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے چہرے پہ تکیہ رکھ گیا۔ رات کو بھی تم نے کافی دیر تک جگائے رکھا، پتہ نہیں کیا تم الو ہو، پوری رات بھی جاگتی ہو اور صبح صبح بھی آنکھیں کھولے گھوم رہی ہوتی ہو، سو جاؤ۔ وہ ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے حصار میں لے گیا۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی۔ چھوڑے نا مجھے، باہر جانا ہے، سب انتظار کر رہے ہیں ناشتے پہ، آپ بھی اٹھے نا۔ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ وہ آدھے سے زیادہ اس کے اوپر آ گیا، اسے نیچے کرتا اسے جکڑ گیا۔ چھوڑے، میری سانس بند ہو رہی ہے، تم الٹی سیدھی حرکتیں کرتی ہو، بس وہی تو اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ مجھے خود کرتی ہو، ہٹے نا پلیز، اب آپ کی بیئرڈ میری گردن میں چھپ رہی ہے، پلیز ہٹے نا۔ وہ ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی، اس کے کہکہے پورے کمرے میں گونج رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں وہ دیکھنے لگا، اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ نہیں، میں نے نہیں ہٹنا۔ وہ مزید اسے اپنے نیچے دباتا ہوا گویا ہوا، دیکھیں معصوم سی بچی کی ہڈیاں پسلیاں ٹوٹ جائیں گی، میں مر جاؤں گی، پھر میری جیسی بیوی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ وہ ہنستے ہوئے ہلنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں نے کوئی خوبصورت سی بڑی سی بیوی لے کے آؤں گا نا۔ نہیں نا، ہٹیں پلیز ہٹیں، آرام سے سو جاؤ، پھر ہٹوں گا۔ نہیں نا، مجھے باہر جانا ہے، تائی جان میرا انتظار کر رہی ہیں، مجھے جا کے بھابھی کے پاس بیٹھنا بھی ہے۔ نہیں، تم بھابھی سے الٹے سیدھے سوال پوچھتی رہتی ہو، وہ تمہاری شکایت لگا رہی تھی۔ مجھے نہیں نا، میں کچھ بھی نہیں پوچھتی، پلیز مجھے جانے دیں۔ اب کی بار وہ باقاعدہ اسے نیچے سے مکے مارنے کی کوشش کرنے لگی اور اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ وہ مزید اسے تنگ کرتا اور اس کا ارادہ کرتا ہوا اس کے اوپر سے اٹھا۔ اگلے ہی لمحے وہ آ کے سیدھا اس کے پیٹ پہ بیٹھ گئی، اس کا گلا دبانے۔ اتنی سی چھوئی ہوئی سی تم ہو اور مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہو،
یہ چھوٹی موئی سی لڑکی میں آپ کی جان بستی ہے، یہ بات مان لیں۔ وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی، اوئے ہوئے زیادہ ہی خوش فہمیاں تم نے پال رکھی ہیں۔ ہاں نا، خوش فہمیاں پالی ہوئی ہیں، اچھی بات ہے، اٹھ جائیں۔ آپ یہ کہتے ہوئے فوراً سے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے باہر کی طرف آ گئی۔ آ کے دیکھا تو لائبہ صوفے پہ بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ وہ آ کے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بھابھی مجھے بھی دینا، آپ کیا کھا رہی ہیں؟ دوائی ہے؟ کہاں دوائی ہے؟ کتنے مزے کی ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے بھی دے، مجھے بھی کھانی ہے۔ جب تمہارے بیبی ہونے والے ہوں گے تم یہ کھانا، یہ طاقت والی چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے گال کو کھینچتے ہوئے گویا ہوئی، میں تو رات کو بھی بول رہی تھی شاہ جی کو، آگے سے میری بات ہی نہیں سنتے۔ اس کی بات سن کے لائبہ ہنسنے لگی۔ کشور بیگم نے اسے گھور کے دیکھا۔ لائبہ کیوں اس کے دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈال رہی ہو؟ تو کیا ہے آنٹی؟ بھائی میں تو چاہتی ہوں کہ اس کے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، ابھی تو دیکھو خود بچی ہے، مت بیچاری کی دماغ میں الٹی سیدھی باتیں ڈالو، پھر حاتم کو یہ تنگ کرتی ہے۔ اچھا ہے نا، جا کے حاتم کو بولنا اس کے ساتھ بلکہ ضد لگا لینا، کہنا ہے تمہیں تو بچے چاہیے۔ لائبہ جان بوجھ کے حاتم کو ذلیل کرنے کا ارادہ بنا رہی تھی۔ اسی لمحے حاتم اوپر سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ دیکھی چائی جان، یہ بول رہے تھے کہ میں نے زیادہ سونا ہے، مجھے جگاؤ نہیں۔ اب جب میں نیچے آ گئی ہوں تو دیکھیں خود بھی اٹھ کے نیچے آ گئے ہیں، دیکھیں شاور بھی نہیں لیا، فریش بھی نہیں ہوئے، ایسے ہی اٹھ کے آ گئے ہیں۔ وہ انہیں شکایت لگانے لگی، ماما آپ کی اس لاڈلی نے مجھے جگا دیا ہے۔ میں نے کب جگایا؟ آپ کو پتا ہے یہ خود میرے اوپر لیٹا ہوا تھا، میرا تو سانس بند ہونے لگا تھا۔ اس کی بات سن کے لائبہ اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ لڑکی اپنی زبان کو تالا لگا کے رکھا کرو، کشور بیگم نے پھر سے ڈانٹا۔ شاہ جی دیکھیں نا، آپ کی مما مجھے ڈانٹتی رہتی ہیں۔ ہلکی پھلکی گفتگو اور مزاح کے دوران انہوں نے ناشتہ کیا۔ چھٹی والے دن اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ مہرو کو کہیں گھمانے پھرانے لے کے جائے گا، اور مہرو بھی بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی۔ یاہو، اب تو ہم گھومنے جائیں گے اور بہت مزہ آئے گا۔ مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے زیادہ خوفناک یہ سفر بننے والا ہے۔ ویسے ہم نے کہاں جانا ہے؟ وہ جلدی جلدی ریڈی ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی۔ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہاں لے کے جاؤں؟ مجھے کسی اچھی جگہ سے لے جائیں جہاں صرف آپ ہوں، میں ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی، اچھا ایسی بات ہے، پھر وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ سینے پہ بازو باندھتے ہوئے بولی، جہاں سے ہمیں بیبی مل جائے۔ اس کی بات سن کے اس شخص کا دل کیا کہ وہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ تم ایک کام کرو، ان بلیوں کے بچوں کے پاس جاؤ، انہیں ہی اپنا بیبی بنا لو۔ ہاں یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن وہ آپ کو بابا مجھے ماما نہیں بولیں گے نا؟ دماغ خراب مت کرو، جلدی جلدی ریڈی ہو جاؤ۔ کیا ہر وقت آپ مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں، کھڑوس انسان؟ وہ آخری دفعہ اپنے ہونٹوں پر لال لپسٹک کا ٹچ دیتے ہوئے اسے دکھانے لگی۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ بہت سندر لگ رہی ہو، چلو اب۔ اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے اسے باہر لے کے آیا۔ وہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے کر جانے والا ہے۔ وہ دونوں خوبصورت سے علاقے میں موجود تھے۔ وہ ارد گرد اس علاقے کو دیکھنے لگی۔ درمیان میں ایک بڑا سا فارم ہاؤس بنا ہوا تھا۔ یہ آپ کا ہے؟ وہ آنکھوں میں چمک لیے اس سے پوچھنے لگی تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ نہیں، میرا نہیں، میرے دوست کا ہے، لیکن آج یہاں ہم دونوں ہوں گے۔ یہ سن کے وہ مسکرانے لگی۔ اس کے گالوں میں موجود ڈمپل واضح ہونے لگے۔ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے اندر لے کے آیا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو ایک کمرہ سا بنا ہوا تھا۔ اچانک حد تک لائٹیں آن ہو گئی۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرہ بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، واؤ، یہ کتنا امیزنگ ہے، بالکل ایسے لگ رہا ہے جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ یہی سمجھ لو کہ آپ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں گویا ہوا تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ کیا تم کہتی تھی تمہیں بیبی چاہیے؟ اور میں نے بھی سوچا کہ کیوں نہ آج ہم بیبی پلان کر لیں۔ کیا مطلب ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ اس کی بات سمجھ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ بے وقوفیاں کرتی تھی، مگر وہ سنجیدہ ہو جائے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اگر آپ ان سب کے لیے لائے ہیں، میں جانے لگی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف جانے لگی۔ حاتم نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ شاہ جی چھوڑے نا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ شاہ کی جان، آج نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس سے کھینچا تو وہ سیدھا شاہ کے سینے سے آ لگی۔ کیا ہے؟ مجھے جانا ہے نا، پلیز۔ گھبراتے ہوئے اب جانے کی ضد کرنے لگی۔ کہاں جانا ہے بتاؤ؟ دھیرے دھیرے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا۔ اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ شاہ، مجھے شرم آ رہی ہے، مجھے آپ کی نیت بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی۔ جی بالکل، آپ کے شاہ کی آج نیت خراب ہو چکی ہے۔
وہ تو صبح صبح ہی ہو گئی تھی جب آپ کو اپنے اتنا قریب کیا ہوا تھا۔ یہ کہتے ہوئے حاتم ایک ایک قدم بڑھتا ہوا مہرو کے قریب آنے لگا۔ مہرو پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ پلیز پلیز، وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ دوبارہ سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی، دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اگلے لمحے چکا، تمہیں پتا ہے زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اسے خوبصورت عورت کے ساتھ بسر کرنا چاہیے، جیسے کہ میں تمہارے ساتھ بسر کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے ایک بازو پہ اٹھا لیا۔ کیا کر رہے ہیں؟ میں نیچے گر جاؤں گی، پلیز یہ سب نہ کرے نا۔ اب کی بار اس کی آنکھوں میں التجا تھی، مگر وہ اس کی باتیں سنی انسنی کرتا اسے بیڈ کی طرف لے کے آیا۔ اس کے اوپر جھکتے ہوئے اپنے لب اس کی گردن پر رکھے تو وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اتر آیا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ کافی دیر تک خود کو سراب کرتا رہا۔ اس کی آواز بند ہو گئی۔ پہلے تو وہ مزاحمت کرتی رہی، مگر اس نے اب مزاحمت ترک کر دی تھی۔ اس نے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا۔ اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ پھر سے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے گویا ہوئی، مگر وہ تمام تر فاصلے ختم کرتا اسے اپنے نام لگا گیا۔ نہ جانے کب وہ اس سے الگ ہوا اور وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ہلکی ہلکی رات ہو رہی تھی۔ دیکھنے لگی، اسے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آئی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، وہ کہاں پہ موجود ہے۔ وہ جیسے ہی اٹھی تو سامنے حاتم نہیں تھا۔ حاتم کو نہ پا کر اسے بہت زیادہ ڈر سا لگا۔ حاتم، حاتم آپ کہاں ہیں؟ وہ بغیر پاؤں میں جوتا ڈالے باہر کی طرف بھاگی۔ اسے حاتم سامنے نظر نہیں آیا۔ حاتم، حاتم آپ مجھے چھوڑ کے کدھر چلے گئے؟ حاتم، وہ جلدی سے اس کا نام پکارتے ہوئے کچن کی طرف آئی تو سامنے وہ کھڑا ہوا، موبائل کان کے ساتھ لگائے کسی سے کوئی بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مہرو کی گھبرائی ہوئی آواز سنی تو مڑ کر مہرو کو دیکھا۔ مہرو کیا ہوا؟ میں آپ سے بات کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل کان سے ہٹایا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک دم سے روتے ہوئے حاتم کے سینے سے لگ گئی۔ آپ مجھے چھوڑ کے کہاں گئے تھے؟ وہ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ اس کا دل کانپ رہا تھا، اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ وہ اس کی دھڑکنوں کو سن سکتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیوں ڈر لگ رہا تھا؟ بتاؤ۔ وہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے آ گئے تھے۔ میری جان، میں آپ کے لیے کھانا بنا رہا تھا، یہ تو دیکھو، پاگل ہو کیا؟ اگلے لمحے اسے جب تھوڑی دیر پہلے والی اس کی حرکتیں یاد آئیں تو اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ اسے بغیر شرٹ کے دیکھ کے وہ گھبراتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ حاتم نے کھینچ کے مہرو کو اپنے قریب کر لیا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ نہیں، کہیں بھی نہیں، وہ بس ویسے ہی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے حاتم کی آنکھوں میں دیکھا اور فوراً سے اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، وہ شرماتے ہوئے مسکراتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ ہم نے واپس کب جانا ہے؟ گھر؟ کیوں؟ زیادہ جلدی ہے کیا؟ وہ مسکراتے ہوئے کان میں سرگوشی کر گیا۔ اس کے ہونٹ اس کے کان کی لو سے ٹکرانے لگے۔ نہیں، زیادہ جلدی نہیں ہے، بس ویسے ہی۔ نگاہیں اٹھا کے دیکھا، میرا دل کر رہا ہے ہم ہمیشہ یہاں پہ رہ جائیں، آپ ایسے ہی ہمیشہ میرے لیے کھانا بنائیں اور میں سو کے اٹھوں سکون سے، اور میں آپ کو نظر نہ آؤں گا اور آپ پورا گھر کو سر پر اٹھا لیں گی۔ وہ اس کی بات مکمل کر گیا۔ نہیں جی، ایسی بھی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر کیسی بات ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، وہ مسکراتے ہوئے بول گئی۔ ہاں، وہ تو مجھے پتا ہے، جنگلی بلی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا گیا۔ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے نہ جانے کتنی دیر تک باتیں کرتی ہوئی، باتوں ہی باتوں میں نہ جانے کتنی دفعہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے چھیڑ گیا۔ اس کی باتیں سن کے وہ شرم سے لال سرخ ہو جاتی۔ اگلے دن صبح وہ لوگ واپس آئے۔ آج اس نے کالج سے بھی چھٹی کر لی تھی، سارا دن سوئی رہی۔ اسے بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ رات کو کشور بیگم اٹھانے آئی۔ بیٹا کیا ہو گیا، تم ابھی تک سوئی ہو؟ جی تائی جان، بس ویسے ہی، کل ہم گھومتے پھرتے رہے تھے نا، اس وجہ سے بہت زیادہ تھک گئی ہوں۔ وہ باتوں کو گھماتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میری کیٹو کدھر ہے؟ ادھر اسٹور روم میں ہے۔ اوکے، میں اپنی کیٹو کو دیکھنے جا رہی ہوں۔ اٹھتے ہوئے اسٹور روم کی طرف آئی۔ اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا اور اپنی کیٹو کو اٹھا کے پیار کرنے لگی۔ کافی وقت بعد وہ لاؤنج میں آ کے لائبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ کا بیبی کب آئے گا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جلدی آ جائے گا میرا بچہ، تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟
لیکن بھائی تم لوگ اپنا بیبی لے آؤ، لائبہ پھر سے اسے چڑھتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں جلدی جلدی، اب ہمارے بھی آ جائیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے شرماتے ہوئے اپنے دوپٹے کا پلو اپنے منہ میں ڈال گئی تھی۔ اچھا تمہیں بڑا پتہ ہے، اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ لائبہ نے اس کی ناک کو کھینچا۔ وہ سب کچھ تو ہم نے کر لیا ہے، وہ بتا رہے تھے کہ اب آئیں گے ہمارے بیبی۔ وہ پھر سے شرمائی، اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا، جبکہ لائبہ خاموش ہو گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے ایسی پرسنل بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ جبکہ پیچھے سے آتا ہوا حاتم ٹھٹک گیا۔ وہ بالکل امید نہیں کر سکتا تھا وہ اپنی اور حاتم کی پرسنل باتیں کسی اور کے ساتھ شیئر کرے گی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ اوپر آ کے میری بات سنو، سخت لہجے میں کہتے ہوئے اوپر چلا گیا۔ لائبہ کو بھی احساس ہو گیا شاید وہ غصہ کر گیا ہے۔ چلیے جی ٹھیک ہے، وہ مجھے بلا رہے ہیں، میں جا رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ جیسے ہی کمرے میں آئی تو وہ غصے میں ٹہل رہا تھا کمرے میں۔ تم چھوٹی بچی ہو، حاتم نے سخت لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ میں نے پوچھا تم چھوٹی بچی ہو کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم اپنی اور میری پرسنل باتیں لائبہ بھابھی کے ساتھ کیوں کر رہی تھی؟ اب کی بار وہ غصے میں چلایا تو وہ سہم گئی، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کیا میں نے شیئر کیا ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ اتنی تم بچی ہو کیا؟ اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا تو وہ گھبرا گئی۔ اگلے لمحے حاتم کو احساس ہوا کہ اس کے ساتھ زیادہ سخت رویہ اپنا گیا ہے۔ فوراً سے وہ نرم پڑا۔ ادھر مجھے دیکھو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، ہونٹ اس کے لرز رہے تھے۔ وہ ایسی ہی تھی، ہلکی سی ڈانٹ پہ رونے لگ جاتی تھی۔ آج کے بعد میں ایسا نہیں کروں گی، نہیں بولوں گی، سوری۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے سے چمٹ گئی۔ اچھا مجھے سوری کرنی چاہیے آپ سے، مجھے اتنی زیادہ غصے میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ دیکھو جو ہم دونوں کی باتیں ہوتی ہیں اسے کسی دوسرے کے ساتھ نہیں شیئر کرتے، اوکے؟ آئندہ ایسا نہیں ہوگا نا؟ اس نے منہ بناتے ہوئے نفی میں سر ہلا دیا۔ اوکے گڈ گرل۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ وقت گزرنے لگا، اس کی ایسی حرکتیں تھیں، کسی چیز کو وہ سیریس نہیں لیتی تھی، بہت زیادہ اسے تنگ کرتی رہتی اور وہ بھی اس کی حرکتوں پر بس ہنس دیتا۔ مگر کچھ دنوں سے وہ نوٹ کر رہا تھا، ابھی اس نے نیا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا تو وہ بہت زیادہ اپنے موبائل میں بزی ہوتی۔ وہ اس سے پڑھنے کا کہتا بھی تو وہ کہہ دیتی بہت آسان ہے۔ اکثر وہ اپنی اسائنمنٹ بھی اسی سے بنواتی اور وہ بھی اس کا کام کر دیتا، مگر پچھلے کچھ دنوں سے اسے بہت برا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے اتنا زیادہ اگنور کیوں کرتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ زیادہ بزی ہوتی ہو کیا؟ وہ سونے کے لیے لیٹی، دوسری طرف کھینچ کے اسے اپنے قریب کر لیا۔ جی بس آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے، مجھے نیند آئی ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوسری سائڈ پر کروٹ لینے لگی۔ جب وہ اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا، کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے گال کو سہلاتے ہوئے گویا ہوا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نیند آئی ہوئی ہے؟ پہلے تمہیں عادت تھی میرے سینے پر سر رکھ کے سونے کی، لیکن اب تم مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہو؟ مجھے ڈر لگنے لگا ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت بھرے لہجے میں گویا ہوا۔ نہیں بس ویسے ہی مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، میں تھک جاتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ سونے لگی، مگر وہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ وہ اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مہرو تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ حاتم تھوڑا پریشان ہوا، اسے ڈر لگا تھا شاید حاتم کی بات اسے بری لگ گئی ہو، مگر مہرو اس کو کہنے لگی نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی اور وہ نہ جانے کیوں پریشان ہو گیا۔ جا کے کھڑکی میں کھڑا نہ جانے کتنی دیر تک سگریٹ کے گہرے کش لگاتا رہا۔ اگلی صبح بھی اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ یونیورسٹی کے لیے چلی گئی تھی۔ کشور بیگم کہنے لگیں دیکھو بیٹا، میں تمہاری بیوی پہ شک نہیں کر رہی، ہمیں اس پہ پورا یقین ہے، لیکن آج کل اس کی حرکتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ کیا مطلب ہے مما؟ وہ تھوڑا پریشان ہوا۔ میرا مطلب ہے اس کی 9 بجے کلاسز سٹارٹ ہوتی ہیں اور وہ اتنی جلدی چلی جاتی ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے تم پہ، تم نے کبھی اس سے پوچھا نہیں وہ اتنی جلدی کیوں جاتی ہے؟
یہ سن کے وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا ہے مما، اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوگی، یہی تو زندگی انجوائے کرنے کے دن ہے۔ لائبہ بیگم کہنے لگیں، دیکھیں آپ کو اس پہ نظر رکھنی چاہیے، شک وہ ہماری بہت زیادہ لاڈلی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں بگاڑنا چاہیے۔ وہ جتنے پیسے مانگتی ہے آپ دے دیتے ہیں، وہ جہاں جانے کی ضد کرتی ہے، اجازت مانگتی ہے، آپ دے دیتے ہیں، کچھ خیال کیا کریں۔ اس نے لائبہ کی طرف دیکھا، اسے احساس ہوا کہ ہاں واقعی اسے خیال رکھنا چاہیے تھا۔ وہ یونیورسٹی میں اس سے ملنے جائے گا اور باقی اس کی یونیورسٹی کا بھی وزٹ کر لے گا۔ پچھلے دنوں سے اسے کافی زیادہ پریشانی آئی ہوئی تھی، آفس کی وجہ سے وہ زیادہ اس پہ دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ جب اس کی یونیورسٹی گیٹ تو اسے دیکھنے لگا، اس کے نمبر پہ کال کرنے لگا، مگر وہ کال ہی پک نہیں کر رہی تھی۔ کافی وقت بعد کسی لڑکی نے کال پک کی۔ ہیلو، آپ کون؟ دوسری طرف سے لڑکی کی آواز آئی تھی۔ وہ یہ مہرین کا نمبر ہے۔ اس نے نرمی سے پوچھا، آپ کون؟ جی میں ان کا ہسبینڈ ہوں۔ اچھا ہم سٹاف روم میں ہیں، موجود ہیں، آپ یہاں پہ آ جائیں، مہرین کا موبائل لے جائیں۔ یہ سن کے وہ حیران ہوا، مگر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا کہ مہرین کدھر ہے۔ وہ جیسے ہی سٹاف روم میں پہنچا تو وہاں سبھی بہت زیادہ پریشان تھے اور وہ حیران ہوا، مہرین کدھر ہے؟ اس نے سامنے بیٹھے ہوئے پرنسپل سے پوچھا تو وہ کہنے لگے، دیکھیں آج سے پہلے ہماری یونیورسٹی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی لڑکی یونیورسٹی میں سب کے سامنے کڈنیپ ہوئی ہے۔ ہمیں نہیں آئیڈیا کہ وہ لوگ کون تھے، لیکن ہم نے پولیس کو انفارم کیا، اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ وہ حیرت سے پرنسپل کی طرف دیکھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہوئے جلدی سے بھاگنے والے انداز میں وہاں سے نکلا۔ اس کے قدم باہر کی طرف تھے، ساتھ ہی ساتھ اس نے پولیس کو کال کر دی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی اس کا دل اچھل کر باہر آ جائے گا۔ گھر میں موجود اس نے اپنے بابا کو انفارم کر دیا، وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ کیسی ہو جان؟ نے من بولا تھا نا کہ مجھ سے شادی کر لو، سب کو چھوڑ دو، بہت زیادہ خوش رکھوں گا، بہت زیادہ محبت دوں گا، لیکن نہیں، تمہارے سر پر تو اپنے شوہر کی محبت کا بھوت سوار تھا۔ اب دیکھتا ہوں کیسے وہ تمہیں بچانے آتا ہے۔ جب تک وہ آئے گا تب تک تم پہ میں دسترس حاصل کر چکا ہوں گا۔ وہ بمشکل اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی، وہ بولنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی، آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اتنا زیادہ گھبرا کیوں رہی ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا، وہ اپنے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ ہلا نہیں پائی کیونکہ اس کے ہاتھوں کو مضبوطی سے رسیوں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے تو مقابل کا کہا گونجا۔ وہ اسے دیکھنے لگا، ارے تم تو بولنے کی بھی کوشش کرو گی، تمہارے منہ میں زبان ہے، آرام سے مان جاتی تو کتنا اچھا ہوتا نا، ہم دونوں ایک خوبصورت حسین زندگی گزارتے، لیکن نہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہونے لگا، وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دور ہو جاؤ، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ شخص اس کے وجود پہ ہاتھ لگا رہا ہے، ویسے اس کے وجود سے جان نکل رہی ہے۔ پیچھے ہٹو پلیز، وہ گھبراتے ہوئے پھر سے گویا ہوئی مگر وہ اس کے بالوں کو کانوں کے پیچھے کرنے لگا۔ یہ دیکھو، یہ تمہارے حسین بال، بڑا غرور تھا نا ان بالوں پہ۔ کیا تم یہ کہتی تھی تمہارے شوہر کو بال پسند ہے؟ لمبے، اس وجہ سے تم لمبے کر رہی ہو، چلو آج ان بالوں کو میں کاٹ دیتا ہوں۔ یہ کہتے وہ کینچی سے اس کے بالوں کو کاٹنے لگا۔ وہ نیچے گرے ہوئے اپنے بالوں کو دیکھنے لگی مگر آنکھیں کھولنا بہت مشکل ہو گیا۔ کافی دیر تک وہ ارد گرد دیکھتی رہی مگر اسے کوئی سہارا نظر نہیں آیا، کوئی مدد نہیں نظر آئی۔ وہ آنکھیں بند کر گئی کیونکہ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ لڑ جا کر سکتی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے اس شخص کا دھندلایا ہوا چہرہ دیکھا، وہ آ چکا تھا
اب وہ سکون سے اپنی آنکھیں بند کر سکتی تھی۔ اس کی عزت پر وہ آنچ نہیں آنے دے سکتا تھا۔ پیچھے سے دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی تو اس شخص نے مڑ کے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے مروڑ چکا تھا۔ اتنے میں پیچھے سے پولیس آ گئی۔ پولیس نے اسے روکا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں مت لو، اسے اس کے جرم کی سزا ملے گی، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ وہ بری طرح سے اسے مار رہا تھا۔ پولیس والے اسے چھڑوا کے لے گئے۔ حاتم نے مہرو کی طرف دیکھا، جلدی سے مہرو کے پاس آیا، اس کے گال کو تھپکنے لگا۔ مہرو میری جان، آنکھیں کھولو۔ مہرو وہ نرمی سے اس کے نیچے کٹے ہوئے بالوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مہرو کو دیکھا۔ مہرو پلیز آنکھیں کھولو نا۔ اس کی رسیوں کو کھولنے لگا۔ رسیاں کھولنے کے بعد فوراً سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ مہرو نے جب اس کے لمس کو محسوس کیا تو فوراً اسے دبوچ لیا، گویا جیسے وہ اسے اب خود سے دور کبھی نہیں کرنا چاہتی۔ آنکھیں بند کی، اسے دبوچے ہوئے وہ گہرا سانس لے گئی۔ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مبارک ہو، ان کا تیسرا مہینہ سٹارٹ ہے۔ آپ لوگوں نے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروایا، آپ لوگوں نے چیک اپ نہیں کروایا؟ ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے لبوں پہ بے ساختہ ہی مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیا تیسرا مہینہ سٹارٹ ہے؟ جی یہ پریگننٹ ہے، اور وہ بھی ان کے ٹوینس بیبی ہیں۔ یہ سن کے اس کی آنکھوں میں ایک دم سے خوشی ناچنے لگی۔ وہ کافی وقت بعد اندر آیا تو وہ کافی زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ اسے جیسے ہی ہوش آئی تو اس کی نگاہیں حاتم کو تلاش کرنے لگی۔ حاتم چلتا ہوا اس کے پاس آ کے بیٹھا۔ ایک دم سے وہ روتے ہوئے حاتم کے سینے سے چمٹ گئی تھی۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ حاتم وہ آ جائے گا، حاتم وہ مجھے مار دے گا، مجھے اس کے پاس نہیں جانا، حاتم مجھے خود میں چھپا لیں۔ وہ اس کی قمیص کو دبوچتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ حاتم نے مزید شدت سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا، جیسے کوئی اسے چھین لے گا۔ نہیں بچہ، میں آپ کے پاس ہوں، میری جان کا ٹوٹا، ادھر دیکھو۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پر بوسے دینے لگا۔ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے حاتم۔ شاہ جی آپ مجھے چھوڑنا نہیں، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ ارے شاہ کی جان، شاہ آپ کو کیوں چھوڑے گا؟ ایک نہیں بلکہ آپ تو اب ڈبل ہو گئی ہو۔ اسے سمجھ نہیں آئی، مطلب کہ آپ مما بننے والی ہو؟ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کی کیٹو ماما بننے والی تھی، جیسے لائبہ بھابھی ماما بننے والی تھیں۔ وہ اس کی پرانی باتیں یاد کرواتے ہوئے اسے شرمانے پر مجبور کر گیا۔ میرے بال یہ دیکھیں، وہ اپنے شولڈر تک آتے ہوئے بال دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں، گھر کی کھیتی ہے، پھر بڑی ہو جائے گی۔ مسکراتے ہوئے اس نے بات کو نارمل کیا تاکہ وہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا تھا انہیں کسی قسم کی کوئی بھی ٹینشن نہیں دینی۔ آہستگی سے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھا تو وہ شرم سے لال ہو گئی۔ بالکل کیٹو کی طرح آپ کے بھی 2 بیبی ہوں گے۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھیلائی تھی حیرت سے۔ پہلے تو اسے ان سب کا پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب وہ کافی بڑی ہو گئی تھی۔ وہ حیرت سے کہنے لگی، تو اس نے ایسے بولا جیسے اس کے لیے یہ کوئی نئی بات ہو۔ آپ کی تو خواہش تھی کہ آپ 5 اکٹھے پیدا کروائیں، اب تو پھر یہ 2 ہیں۔ آپ کی چیخیں نکلنے لگیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو وہ فوراً سے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں سر چھپا گئی۔ ویسے یہ ہم دونوں کی محنت ہے۔ اس کے کان میں سرگوشی کی، بہت ہی آپ برے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو گئی تھی۔ وہ اسے لے کے جیسے ہی گھر آیا تو کشور بیگم اسے سینے سے لگائے دیوانوں کی طرح بوسے دینے لگی۔
میری جان، میری بچی ٹھیک تو ہے نا؟ جی تائی جان، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس نالائق کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی اپنی بیوی کی۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ وہ واپس کمرے میں آئے تو وہ بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا، وہ اگر تمہارے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں ڈر گئی تھی کہ آپ مجھ پہ شک نہ کریں، اس وجہ سے میں نہیں بتاتی تھی کہ کہیں آپ میری اسٹڈی نہ چھڑوا دیں۔ آخری سال تھا۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میری جان، میں کبھی بھی تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، کبھی بھی، اور مجھے تم پہ خود سے زیادہ بھروسہ ہے، خود سے زیادہ یقین کرتا ہوں۔ کبھی میں نے شک کی نگاہ سے تمہیں دیکھا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مجھے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا ہے، اور اپنے بیبیز کے ساتھ، بالکل جیسے میری کیٹو اپنے بیبیز کے ساتھ رہتی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پہ دیتے ہوئے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ اب وہ پرسکون تھی کیونکہ وہ اپنے محافظ کے پاس تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ کبھی بھی کوئی بھی بات شوہر سے چھپانی نہیں چاہیے۔